وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچی، وادی سینا میں پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اس کا لفظ اذکر کے لیے ہے پھر، اور اللہ کا وعدہ لینا مراد یہ کہ میعاد مقرر کرنا، یعنی ایک اپوائنٹمنٹ۔ وعدہ یہاں میعاد کے معنوں میں ہے، یعنی جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، یعنی وعدے کا وقت اور جگہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں 40 دنوں کی بات نہیں ہوئی، 40 راتوں کی بات ہوئی، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ اسلوب ہے، وہ ہم دن استعمال کرتے ہیں، وہ رات استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیلنڈر شمسی ہے، ان کا کیلنڈر قمری ہے، قمر رات کو ہوتا ہے، شمس دن کو ہوتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد بنی اسرائیل نے پیچھے بچڑا معبود بنا لیا۔ یہاں پر الہ کا لفظ، معبود کا لفظ نہیں آیا، صرف یہ آیا کہ تم نے بچڑے کو بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ معبود وہ انہیں پتا تھا کیا بنایا تھا، انہوں نے ذکر نہیں کیا گیا، کیوں؟ وہ الہ تھا ہی نہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دینا، یعنی اس کو اس کا حق نہ دینا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب ہم اللہ کی عبادت یا اطاعت کرنے کے بجائے نفس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں یا لوگوں کی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حق نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں۔ تو گناہ بھی ظلم ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، تو کیا کیا چیز ظلم ہے؟ کفر، شرک، گناہ۔ کفر اور شرک تو ہم نہیں کرتے، لیکن گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ سوچئے ذرا، اللہ نے ان کو نجات دی فرعونیوں سے جو گائے کے پجاری تھے، انہی کے اثرات سے ان کے اندر بھی گائے کی ایک حرمت آ گئی تھی، اور اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر مثلاً فروٹ بیچ رہے ہیں اور گائے آ گئی اور وہ سارا فروٹ خراب کر گئی ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے الہ نے برکت ڈالی ہے اور اس نے پسند کیا ہماری ریڑی کو۔ بہرحال تو بچڑے کو معبود بنانے کا واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا سورۃ الاعراف میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تختیاں ملی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، سامری نے پیچھے سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بہرحال اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے نعمت پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کیا؟ ناشکری کی، ٹھیک ہے، سرکشی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تھی کہ تورات 40 راتوں میں دی گئی تھی۔ پہلے 30 رات کے لیے بلایا گیا تو 10 اور بڑھا دی گئی، 40 ڈیز، حالانکہ وہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کرتے؟ پکڑا دیتے، وہ آئے ہیں، اچھا یہ رکھیے لے جاؤ، بس چلے جاتے، میں خود ہی پڑھ لوں گا۔ کہاں بلایا؟ کوہ طور، پہاڑ پر، پہاڑ چڑھایا۔ وہاں کس کس قسم کے کھانے ہوتے تھے؟ جب وہ کتاب لے رہے تھے کیا کچھ ملا ہوا تھا ان کو؟ کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے وہاں؟ بالکل اکیلے تھے، پہاڑ، اکیلے، کیسا کیسا خوف ہوگا، رات بھی اور دن بھی۔ اور کھانے کے لیے صرف نیچرل وہاں کوئی جڑی بوٹیاں وغیرہ ہوں گی اور اس طرح کی چیزیں، کوئی پکا ہوا کھانا نہیں، یعنی روزے پہ روزے رکھ رہے تھے اور مشقت میں علم حاصل کر رہے تھے۔ علم راحت بدن کے ساتھ نہیں ملتا کہ آپ اپنی ہر پسند کی چیز بھی کھا سکیں اور اس کے ساتھ علم بھی حاصل کر سکیں۔ ادریس صاحب کہہ رہے تھے کہ آج فجر کی نماز کے بعد کوئی صاحب ان کو ملے، وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بہت کام مل رہا ہے،
انہوں نے کہا کیا کام مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو حدیث بھی پڑھاتے ہیں، ان کو تجوید بھی پڑھاتے ہیں، ان کو ترجمہ بھی کراتے ہیں، ان کو تفسیر بھی کراتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ٹو مچ ہے، مجھے ڈر ہے میری وائف چھوڑ نہ دے۔ آپ میں سے کوئی ہوگا؟ بہرحال نام نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا، جو بھی ہے۔ تو کہتے میں نے ان سے کہا آپ ان کی ہیلپ کر دیا کریں، کچھ کام خود کر لیا کریں تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ تو بہرحال آپ نے ایک سفر شروع کیا نا، مشقتیں تو ہوں گی، لیکن کوہ طور والی مشقت نہیں ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ صرف ہمارا جو فالتو فارغ وقت ہے نا، وہ کسی کام آ رہا ہے، اور تھوڑی نیند قربان ہو رہی ہے، تھوڑا آرام قربان ہو رہا ہے، تھوڑا کھانے پینے میں فرق آ رہا ہے، کوئی بات، ذرا زیادہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، یہ ساری مشقتیں۔ زیادہ بیٹھنا بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جو مل رہا ہے وہ خیر مما یجمعون، وہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کی ناشکری تھی، سخت ناشکری اور حماقت بھی، کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر جس نے ان کو نجات دی تھی۔